أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور کوئی شخص اہل کتاب سے باقی نہ رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ تو پچھلی آیات میں یہ مضمون گزرا ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذلیل و خوار کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ان کو ختم کرنا اور صولے پہ لٹکانا یا قتل کرنا اس کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت عزت اور رفعت عطا فرمائی اور ان کو صحیح سالم زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، جیسے کل پڑھ لیا بر رفعہ اللہ علیہ۔ اور اس آیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور بہت بڑی عزت کی خبر دی جاتی ہے جو آپ کو قیامت سے پہلے یعنی تقریباً قرب قیامت میں نصیب ہوگی، اور وہ یہ کہ قیامت کے قریب اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص شان سے آسمان سے نازل ہوں گے، اور اس وقت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان صحیح طریقے سے نہ لے آئے۔ یہ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان میں زندہ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب جب یہود میں مسیح دجال ظاہر ہوگا اور پوری دنیا میں زبردست ادھم مچا دے گا، فتنہ پھیلا دے گا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے اتریں گے، اور پھر اترنے کے بعد مسیح دجال کو قتل فرمائیں گے، اور جو اس دجال کی اتباع کرنے والے یہود کے گروہ ہوں گے وہ بھی سب قتل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس وقت باقی سب یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لے آئیں گے، اور سب پر صحیح حقیقت واضح ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور رسول تھے، اور رسول ہیں اور زندہ ہیں، مرے نہیں۔ اور یہود جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو مار ڈالا، جی وقولہم پیچھے آیا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہ جو کہا تھا وہ بھی بالکل غلط تھا، اب وہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تو خدا کے پاس زندہ موجود تھے، اور یہود جو سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو مار ڈالا تو وہ بالکل ہی غلط تھا، وہ تو خدا کے پاس زندہ تھے۔ یہ دیکھ کر یہود و نصارہ اپنے عقائد باطلہ سے تائب ہو جائیں گے، اور سب اہل کتاب اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ قرآن و حدیث نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی اور قیامت کے قریب آسمان سے دوبارہ نازل ہونے کی خبر دی تھی وہ بالکل حق تھی اور سچی تھی، اور احادیث مبارکہ میں جیسا بتلایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں شریعت اسلامی قائم کریں گے، اس کو نافذ کریں گے، اور آپ دین محمدی کا اتباع فرمائیں گے، اور اس وقت دین اسلام کے سوا اور کوئی دین دنیا میں نہ رہے گا۔ پھر 40 برس یا بعد روایت میں 7 برس آتے ہیں، اتنے تک زندہ رہ کر دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت کرنا، اور پھر انتقال فرمائیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ میں دفن ہوں گے۔ تو یہ ساری تفصیلیں جو ہیں احادیث میں موجود ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اگرچہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، یہود تو انہیں نبی ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ معاذ اللہ ان کو
مفتری، گھڑنے والا اور جھوٹا کذاب قرار دیتے ہیں۔ اور نصارہ اگرچہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر وہ جو نصارہ اکثر جو اپنی جہالت سے یہودیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول اور مصلوب ہونے کے قائل ہو گئے، اور بعض جو ہیں وہ اعتقاد میں آگے غلو کر کے آگے نکل گئے ہیں، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ رکھا ہے۔ لیکن جب وہ قیامت کے قریب اس زمین پر پھر نازل ہوں گے تو یہ سب اہل کتاب ان پر صحیح ایمان لے آئیں گے۔ نصارہ تو سب کے سب صحیح اعتقاد کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، اور جو یہود مخالفت کریں گے تو وہ تو قتل کر دیے جائیں گے، باقی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس وقت کفر اپنی تمام اقسام کے ساتھ دنیا سے ختم ہو جائے گا، ناپید ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور اس زمین پر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور اسلام ہی کی حکمرانی ہوگی۔ پھر یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، یعنی پھر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یہود و نصارہ دونوں کے خلاف گواہ ہوں گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں مگر ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قبل موت ہی ضمیر کا مرجع بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی ان کی موت سے پہلے تو مراد یہی لیا ہے کہ دوبارہ جب نزول ہوگا ان کا زمین پہ آئیں گے تو اس وقت ایمان لانا مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں ہی ضمیر کا مرجع تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن قبل موت ہی کی دوسری ضمیر جو ہے اس سے مراد خود اہل کتاب کے افراد ہیں۔ اہل کتاب کے افراد معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر ضرور موت سے پہلے یعنی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ زندگی بھر تو وہ مخالفت کرتے رہے یہود، اور اب بھی کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں، اور جب موت کا وقت قریب آئے گا اور عالم برزخ کا نظارہ سامنے ہوگا، ابھی ادھر ہی پڑا ہے، موت وہی نہیں ہے، لیکن اس پر کیا ہے عالم برزخ منکشف ہو گیا ہے، تو اب وہ جب عالم برزخ کا نظارہ کرے گا تو اس کو یقین آئے گا اوہو کہ میں تو بڑی غلطی پر تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے جی، اور اسی طریقے سے وہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے، اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں وہ بھی سچے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو انہوں نے فرمایا، جو ان کی کتاب میں فرمایا گیا، وہ سب کا سب ٹھیک ہے۔ اس وقت ہر ایک کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ مراد ہے جی، یعنی برزخ کا عالم جب دیکھتے ہیں نا اس وقت پھر، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون کے ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب غرق ہونے لگا نا اور ایک دو غوطہ آیا دریا میں، پھر اس وقت کہتے آمنت برب ہارون و موسیٰ، اس وقت کہنے لگا جی، تو اس وقت پھر حکم ہے آلانا، اب مانتا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو کہ نافرمانیاں کرتا رہا جی، تو اس وجہ سے اس وقت کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تو دوسری تفسیر بھی بعض مفسرین نے کی ہے، بعض حضرات نے کچھ اور تفسیریں بھی کی ہیں جی کہ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پروگرام لائے ہیں تو ہر شخص اپنی موت سے پہلے اس کو بھی مان لے گا۔ مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا جی اب تو نہیں مان رہے، لیکن موت سے پہلے وہی مطلب عالم برزخ کا نظارہ دیکھ کر سب کے سب کیا ہے مان جائیں گے، چاہے اہل کتاب یہود ہیں یا نصارہ ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کی یہ تفسیر ہے، اور اس میں زیادہ تر وہی پہلی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور یہودیت و نصرانیت سے بچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام حقیقی نصیب فرمائے اور اسی پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔